غزہ میں چل رہی جنگ کو لے کر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو کی حکمت عملی اب عالمی سطح پر بھی اسرائیل کو بھاری پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ فرانس، برٹن اور کینیڈا نے غزہ میں اسرائیل کے جنگ لڑنے کے طریقے کی اب تک کی سب سے سخت مذمت کر ڈالی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اپنے نئے حملے روکنے چاہیے، جس کے بارے میں اسرائیلی پی ایم بنجمن نتنیاہو کا کہنا ہے کہ ایسے ہی حملوں سے حماس ختم ہوگا اور باقی بچے بندھکوں کو بچایا جا سکے گا۔ برٹن نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر بات چیت کو غیر معینہ مدت کے لیے سسپینڈ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی سفیر کو طلب کر سیدھے طور پر جواب مانگا گیا ہے۔ برٹن کے خارجہ سیکرٹری ڈیوڈ لیمی نے پارلیمنٹ میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نتنیاہو سرکار کی حرکتوں نے ہمیں یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ ہم نے 2030 بائیلیٹرل روڈ میپ کے تحت تعاون کا جائزہ لینا بھی شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یدی اسرائیل غزہ میں اپنے نئے آرمی آپریشن کو جاری رکھتا ہے اور راحت سامگری کی بلا رکاوٹ یقینی نہیں بناتا تو برٹن مزید سخت قدم اٹھائے گا۔ برٹش سرکار نے بائیکاٹ کا یہ قدم غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائی کے خلاف اٹھایا ہے۔ یہ قدم ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا جب برٹن کے علاوہ فرانس اور کینیڈا نے بھی غزہ اور ویسٹ بینک پہ فوجی کارروائی کی مذمت کی ہے۔ لیمی نے کہا کہ غزہ میں 11 ہفتے سے چل رہی اسرائیل کی سہایتا ناکابندی نہ صرف ظلم ہے بلکہ بالکل غیر انسانی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دوستوں اور بھاگیداروں کی فکر کو نظر انداز کرنا برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ برٹن سرکار نے ویسٹ بینک پہ ایکٹیو سیٹلر موومنٹ سے جڑے 3 لوگوں اور 4 تنظیموں پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ اسرائیل نے اس پر سخت اعتراض کا اظہار کیا ہے۔ ودیش معاملوں کے ترجمان اورین مارموسٹریز نے کہا کہ یہ پابندیاں غلط ہیں اور UK کی اندرونی سیاست کے دباؤ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باہری دباؤ سے اسرائیل اپنے راستے سے نہیں ہٹے گا، ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے کوئی بھی قدم اٹھائیں گے۔ برٹن نے اسرائیل کی سفیر تزیبی ہوتویلی کو فورن آفس میں طلب کر لیا ہے۔ مڈل ایسٹ معاملوں کے وزیر ہیمش فلکانن نے کہا کہ غزہ میں مدد کی روک بے رحمی کی حد ہے، اس کا کوئی بچاؤ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ بھی جوڑا کہ غزہ جنگ نے اسرائیل اور برٹن کے تعلقات کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس بیچ UN نے بتایا کہ غزہ میں مدد کے حالات ابھی بے حد فکر مند بنے ہوئے ہیں۔ منگل کو 100 ٹرکوں کو غزہ میں انٹری کی منظوری دی گئی، لیکن ان میں سے صرف 5 ہی حقیقت میں پہنچے ہیں۔ بچے ہوئے ٹرک ابھی اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ UN نے کہا کہ بچوں کے لیے ضروری سامان لے کر آنے والے ٹرک ابھی بھی سرحد پر روک دیے گئے ہیں۔ وقت رہتے اگر ان کو تقسیم نہیں کیا گیا تو کئی بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ غزہ کے آفیسرز کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 87 لوگوں کی موت ہوئی ہے، 290 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ منگل کے روز برٹش وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے کہا کہ غزہ میں بچوں کا درد پوری طرح سے ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے جنگ بندی کی مانگ کو پھر سے دہرایا۔ اس سے پہلے فرانس کے صدر ایمانوئل میکران اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے مل کر غزہ اور ویسٹ بینک میں اسرائیل کی فوجی کارروائی کی مذمت کی۔ یہ دونوں ملک اسرائیل کے قریبی ساتھی ہیں۔ تینوں لیڈران نے وارننگ دی کہ اگر بنجمن نتنیاہو کی سرکار اپنی نئی فوجی کارروائی کو نہیں روکے گی اور انسانی امداد پر لگی پابندیاں نہیں ہٹائے گی تو وہ ٹھوس قدم اٹھائیں گے۔ یہاں غور کرنے والی ایک اور بات ہے، جب 7 اکتوبر 2023 کے حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل نے اس کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا، اس کے لیے اس کے پاس ہتھیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ ان میں سے کئی ہتھیار امریکہ نے فراہم کیے تھے اور باقی ہتھیاروں کے لیے اس نے اسرائیل کو فنڈنگ دی تھی۔ اسرائیل کے دیگر یورپی ساتھی بھی اس کے ساتھ اس پریشانی کی گھڑی میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب اسرائیل کے تئیں یہ ہمدردی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم فرانس، برٹن اور کینیڈا کے تعلق سے ایسا ہی کہا جا سکتا ہے۔ بیورو رپورٹ، سلام ٹی وی۔